الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 98 فقہ بہار شریعت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے بہار شریعت کی جلد نمبر 3 جو پرانے حساب سے ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ بالکل آخری جلد کا آخری حصہ، یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ ابھی 3 جلدوں کی بجائے 5 یا 6 جلدوں میں بھی چھپ گئی ہے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی سے۔ بہرکیف بہار شریعت جس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوا ہے فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب، اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے بالکل آخری حصہ ہم عالم کورس اردو میں پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے، اور یہ ایسا حصہ ہے کہ اس کا یعنی کہ انسانی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، یعنی کہ ہر گھر کی ضرورت، میراث کے مسائل کا بیان ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کا مال اس کے کون سے رشتہ داروں کو دیا جائے گا، مطلب کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کون کون اس کا وارث بنے گا، اس کا بیان اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور مزید 2 لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر ہوں گے۔ آج جتنا ہم اس کو کور کر سکتے ہیں اتنا پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے یہاں پر قرآنی آیات ہیں، اور اس کے بعد چند احادیث مبارکہ ہیں۔ حسب معمول ہم ان کو ریکارڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ چکے سورہ نساء، اور احادیث بھی تقریباً ہم نے بخاری شریف میں پڑھ لی ہیں وراثت کے حوالے سے۔ صفحہ نمبر 11 یعنی ڈبل 11 حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے 1111 یا ڈبل 11 کہہ لیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ان حقوق کا بیان جن کا تعلق میت کے ترکہ سے ہے۔ یہ آپ پہلے سماعت فرمائیں، پھر میں کچھ اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، جب کوئی مسلمان اس دار فانی سے کوچ کر جائے تو شرعاً اس کے ترکہ سے کچھ احکام متعلق ہوتے ہیں۔ یہ احکام 4 ہیں۔ نمبر 1 ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین مناسب انداز میں کی جائے۔ اس کا تفصیلی بیان اسی کتاب کے حصہ 4 میں کفن دفن کا بیان، نماز جنازہ کا بیان گزر چکا۔ یعنی کہ میت ہو گئی ہے، سب سے پہلا کام اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام۔ دوسرا، پھر جو مال بچا ہو اس سے میت کے قرضے چکائے جائیں۔ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے کیونکہ قرض فرض ہے، جبکہ وصیت کرنا ایک نفلی کام ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرایا۔ یہ ابن ماجہ، دارقطنی اور بہقی وغیرہ میں روایت ہے۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ سب سے پہلے تو کفن دفن ہے، پھر دوسرا کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، قرض سے مراد وہ قرض ہے جو بندوں کا ہو، اس کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے۔ مسئلہ 3، اگر میت نے کچھ نمازوں کے فدیہ کی وصیت کی، یا روزوں کے فدیہ کی، یا کفارہ کی، یا حج بدل کی، تو تمام چیزیں ادائیگی قرض کے بعد 1/3 مال سے ادا کی جائیں گی، اور اگر بالغ ورثہ اجازت دیں تو 1/3 سے زیادہ مال سے بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔
وصیت، ادائیگی قرض کے بعد وصیت کا نمبر آتا ہے، مطلب یہ ہے تیسرا نمبر، ٹھیک ہے۔ قرض کے بعد جو مال بچا ہو اس کے تہائی سے وصیتیں پوری کی جائیں گی۔ ہاں اگر سب ورثاء بالغ ہوں اور سب کے سب تہائی مال سے زائد سے وصیت پوری کرنے کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ تہائی مال کہتے ہیں 1/3، یعنی کہ 33.33% تقریباً۔ میراث ایک عنوان ہے یہاں پر، وصیت کے بعد جو مال بچا ہو اس کی تقسیم درج ذیل ترتیب کے ساتھ عمل میں آئے گی۔ اب ہے ورثاء میں مال وراثت کو تقسیم کرنا۔ ان وارثوں میں تقسیم ہوگا جو قرآن، حدیث یا اجماع امت کی روح سے اصحاب فرائض، یعنی وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہیں۔ اگر اصحاب فرائض بالکل نہ ہو یا ان کے بعد بھی کچھ مال بچا ہو تو درج ذیل وارثوں میں الگ ترتیب تقسیم ہوگا۔ اسبات نسبیہ، اسبات سببیہ، سببیہ یعنی آزاد کردہ غلام کا آقا، اسباء سببی کا نسبی اسبا، پھر سببی اسبا، ذوی الفروض النسبیہ کو ان کے حقوق کی مقدار میں دوبارہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ذوی الارحام، پھر مولا الموالات، پھر وہ شخص جس کے نسب کا مرنے والے نے کسی دوسرے پر اس طرح اقرار کیا ہو کہ اس کا نسب اس کے اقرار کی وجہ سے ثابت نہ ہو سکا، یعنی جس پر نسب کا اقرار کیا ہو اس نے تصدیق نہ کی ہو بشرطے کہ اقرار کنندہ اپنے اقرار پر مرا ہو۔ مثلا مرنے والے نے ایک شخص کے بارے میں یہ اقرار کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اب اس اقرار کا مفہوم یہ ہوا کہ اس شخص کا نسب میرے باپ سے ثابت ہے اور باپ اس کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ پھر جو بچا ہو وہ اس شخص کو دیا جائے جس کے لیے میت نے کل مال کی وصیت کی تھی، اور پھر بھی بچے تو بیت المال میں جمع ہوگا۔ آخر میں لکھتے ہیں مفتی صاحب، اس زمانے میں بیت المال کا نظام نہیں ہے، اس لیے صدقہ کر دیا جائے، یعنی غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ واضح رہے کہ جو 10 قسم کے وارث ہیں ان کی تفصیلات آئیں گی۔ اچھا، بعض وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ وراثت سے محروم بھی ہو جاتا ہے، ان کا بیان دیکھیں۔ بعض اسباب ہیں جو وارث کو میراث سے شرعاً محروم کر دیتے ہیں، اور وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ہے غلام ہونا، اگر وارث غلام ہے تو وہ وارث نہ ہوگا۔ نمبر 2 مورث یعنی میت کا قاتل ہونا، اس سے مراد ایسا قتل ہے جس کی وجہ سے قاتل پر قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو۔ اس کی تفصیلات 18ویں حصے میں ہم نے پڑھی تھی قتل کے حوالے سے، تو خلاصہ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ اگر معاذ اللہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو جس بیٹے نے قتل کیا ہے اب وہ اس باپ کی وراثت سے محروم ہو گیا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرا ہے دین کا اختلاف، یعنی مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا۔ عام صحابہ رضی اللہ عنہم اور علی و زید رضی اللہ عنہما کا یہی فیصلہ ہے۔ نیز یہ حدیث بھی ہے، یعنی 2 مختلف ملتوں کے افراد ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے۔ پھر یہاں پر مرتدین کا بھی ذکر آ گیا، قادیانیوں کا بھی آ گیا، قادیانی بھی مرتد ہیں، تو ان کو مطلب وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے گمراہ، یعنی کہ وہ کافر نہیں ہے مگر گمراہ ہے، بدعتی ہے،
اگر اس کی تکفیر نہیں کی گئی تو وہ وارث ہوگا۔ تو دین کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں۔ آگے ایک عنوان دیا کہ ملکوں کا اختلاف، مگر وہ صرف کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان جو ہے نا، ان کا اگر چاہے ملک الگ ہو، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، جس کی واضح مثال مسئلہ نمبر 4 میں دی ہے۔ پاکستان کے مسلمان اور وہ مسلمان جو ہندوستان، امریکہ، یورپ یا کہیں اور رہتے ہوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اب ہے پہلا جو مطلب ہم نے ورثاء کی لسٹ میں گروہ پڑھا تھا، اصحاب فرائض کا بیان۔ یہ کیا ہے، کون کون ہیں؟ یہ حصے جن کا ذکر ہوا شرعی طور پر 12 قسم کے افراد کے لیے مقرر ہیں۔ ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ ان میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ مرد یہ ہیں: باپ، جد صحیح یعنی دادا پردادا اوپر تک، پھر ماں جایا بھائی یعنی کہ دونوں کی ماں ایک ہے، پھر شوہر۔ یہ 4 ہیں اصحاب فرائض میں سے۔ عورتیں یہ ہیں: بیوی، بیٹی، پوتی نیچے تک، حقیقی بیٹی، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، یعنی کہ بہن کی 3 قسمیں آتی ہیں اس میں، ماں اور جدہ صحیحہ یعنی دادی پردادی۔ باپ کے حصوں کا بیان یہ سماعت فرمائیں۔ باپ کی 3 مختلف حالتیں اور ہر حالت میں اس کا الگ حصہ ہے۔ جب باپ کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا یا پوتا ہو تو باپ کو کل مال میں سے صرف 6واں حصہ ملتا ہے۔ اگر باپ کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہے تو باپ کو 6واں حصہ بطور صاحب فرض کے ملے گا، اور اگر تقسیم کے بعد بچ جائے گا تو وہ باپ کو بطور اسبہ کے ملے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک شخص فوت ہوا اور اس کا باپ، اچھا یہاں پر جو لکھا جاتا ہے نا باپ بیٹا بیوی، مطلب یہ تعلق میت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو مرنے والے کا باپ زندہ ہے، بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، تو باپ کو 6واں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا بیٹا پوتا نہیں ہے بلکہ بیٹی یا پوتی ہے تو باپ کو 6واں تو ملنا ہی ہے، مگر بیٹی اور پوتی کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا بطور اسبہ وہ باپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ تیسری صورت ہے جب باپ کے ساتھ میت کا بیٹا یا بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہو تو باپ کو صرف بطور عصوبت اصحاب فرائض سے بچ جانے کے بعد ہی ملے گا۔ اس صورت میں کوئی معین حصہ نہیں بلکہ جو کچھ بچے گا سارا باپ کا۔ مثال ہے، ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے صرف ماں باپ زندہ ہیں، تو ماں کو اس کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ماں کا ہے 1 حصہ، 1/3، تو باقی جتنا بچا یعنی 2 حصے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ جد صحیح یعنی دادا کا بیان۔ جب باپ نہ ہو تو دادا سوائے چند صورتوں کے باپ ہی کی طرح ہے۔ تو دادا جو ہے وہ چند صورتیں اس کی مختلف ہیں، اس کی تفصیل یہاں پر ہم نہیں پڑھیں گے۔ ماں شریک بھائیوں اور بہنوں کے حصوں کا بیان۔ اگر ماں شریک بھائی یا بہن صرف ایک ہے تو اسے
چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ماں شریک بھائی یا بہن دو سے زائد ہوں تو سب کو 1/3 میں شریک ہو جائیں گے اور ان بھائی بہنوں کو برابر حصہ ملے گا۔ ماں شریک بھائی یا بہن میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ یا دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائیں گے۔ مطلب مرنے والا، اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، یا اس کا باپ زندہ ہے یا دادا ہے، تو اب بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ شوہر کے حصوں کا بیان۔ شوہر کو کل مال کا آدھا اس صورت میں ملے گا جبکہ اس کے ساتھ میت کس کی ہے؟ حصہ شوہر کو دے رہے تو میت کس کی ہے؟ ظاہر بیوی کی ہے، تو اس کو آدھا ملے گا اگر میت یعنی اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، تو شوہر کو کتنا مل جائے گا؟ 50%۔ اگر شوہر کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی ہو تو اس صورت میں شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، 25%۔ بیویوں کے حصوں کا بیان۔ اب یہ طبی ہے کہ وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے نا، اگر میت کی بیوی کے ساتھ میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو تو کل مال کا چوتھائی 25% اس کی بیوی کو مل جائے گا۔ اگر میت کی بیوی کے ساتھ میت کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی ہو تو اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ حقیقی بیٹیوں کے حصوں کا بیان۔ اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، مطلب بیٹے نہیں ہیں اور بیٹی بھی صرف ایک ہے تو باپ کی کل مال کا کتنا وہ لے جاتی ہے؟ آدھا، 50%۔ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان سب کو 2/3 ملے گا اور وہ برابر ان میں بانٹا جائے گا۔ اگر بیٹی کے ساتھ میت کا لڑکا بھی ہو تو بیٹی اور بیٹا دونوں اسبا بن جائیں گے اور مال بطور عصوبت دونوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو بنسبت بیٹی کے دگنا ملے گا، یعنی کہ بیٹی اکیلی ہے تو 50% اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور بیٹا نہیں ہے تو 2/3 ان کو مل جائے گا، 2/3۔ مگر اگر بیٹی یا بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہے یا پوتا نہیں، سچ ہاں بیٹا، پوتا نہیں بیٹا بھی ہے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل۔ پوتیوں کے حصوں کا بیان۔ اگر میت کے بیٹا بیٹی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف ایک پوتی ہے تو اس کو آدھا مال مل جائے گا، 50%۔ اگر میت کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، 2 پوتیاں ہیں یا 2 سے زائد تو وہ 2/3 میں شریک ہوں گی۔ اگر میت کی ایک بیٹی ہے تو پوتی ایک ہو یا 1 سے زائد وہ سب کی سب چھٹے حصے میں شریک ہوں گی تاکہ لڑکیوں کا حصہ 2/3 پورا ہو جائے، اس سے زائد نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم میں لڑکیوں کا حصہ 2/3 سے زائد کسی صورت میں نہیں ہے۔ اب آدھا تو حقیقی بیٹی نے قوت قرابت کی وجہ سے لے لیا تو صرف چھٹا حصہ ہی باقی رہا جو پوتیوں کو مل جائے گا۔ پوتیاں میت کی 2 حقیقی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائیں گی بشرطے کہ میت کا کوئی پوتا پر پوتا موجود نہ ہو۔ اگر پوتیوں کے ساتھ میت کی 2 حقیقی بیٹیاں بھی ہوں اور پوتا یا پرپوتا ہو
تو پوتیاں پوتے یا پرپوتے کے ساتھ اسبا ہو جائیں گی، ان کو بھی حصہ مل جائے گا۔ اسبا ہو گئی تو ظاہر لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا جو مال بچے گا۔ پوتیوں کے ساتھ اگر میت کا بیٹا ہو تو پوتیاں محروم۔ مثال ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، ایک شخص اس کے 2 بیٹے ہیں، اب اس کی زندگی میں ایک بیٹا فوت ہو گیا، دونوں شادی شدہ ہیں بیٹے، مثال ہے دونوں کی اولادیں تھیں، ایک بیٹا فوت ہو گیا، اب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کا جو حقیقی بیٹا ہے اس کو مال ملے گا، مگر دوسرا جو حقیقی بیٹا تھا مگر اس سے پہلے ہی مر گیا، اس کی جو بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مرنے والے کی اولاد میں اس کے جو قریبی ہے وہ اس کا اپنا حقیقی بیٹا ہے تو اس کو ملے گا، اور پوتے پوتیاں جو کہ دور کا رشتہ ہے ان کو نہیں ملے گا۔ حقیقی بہنوں کے حصوں کا بیان۔ اگر بہن ایک ہے تو اسے آدھا ملے گا، اگر بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 میں شریک ہوں گی، اگر میت کی بہنوں کے ساتھ میت کا کوئی بھائی بھی ہو تو اس کے ساتھ مل کر اسبا ہو جائیں گے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو عورت سے دگنا۔ آخری اس کے حوالے سے بات ہے، اگر بہنوں کے ساتھ میت کی کوئی بیٹی پوتی پرپوتی ہو تو اب بہن اسبا بن جائے گی، جو کچھ باقی بچے گا وہ لے گی، کیونکہ حدیث میں فرمایا بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بناؤ۔ اب آتا ہے ذکر باپ شریک بہنوں کے حصوں کا بیان۔ باپ شریک کسے کہتے ہیں کہ دونوں کی مائیں الگ ہیں، باپ ایک ہے، اگر باپ شریک بہن ایک ہو اور حقیقی بہن کوئی نہ ہو تو اسے آدھا ملے گا، اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 میں شریک ہوں گی، اگر میت کی باپ شریک بہن یا بہنوں کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو تو باپ شریک بہن یا بہنوں کو صرف چھٹا ملے گا، اگر باپ شریک بہن کے ساتھ میت کی 2 حقیقی بہنیں ہوں تو اس کو کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ 2/3 جو زائد سے زائد بہنوں کا حصہ تھا وہ پورا ہو چکا۔ تو پھر اس میں آگے تفصیل ہے اور چند مزید اس کے حوالے سے مسائل ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں ماں کے حصوں کا بیان، ماں کو کب اور کتنا ملتا ہے۔ اگر میت کی ماں کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا پوتا پوتی ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یعنی 18.5% تقریباً۔ اگر میت کی ماں کے ساتھ میت کے 2 بھائی بہن ہوں، خواہ وہ حقیقی ہوں، باپ شریک ہوں، ماں شریک ہوں، تو ماں کو اس صورت میں بھی چھٹا ہی ملتا ہے۔ اگر ماں کے ساتھ میت کے مذکورہ رشتہ دار نہ ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا، 1/3، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ ماں کا۔ کیوں کہ مرنے والے کے اور رشتہ دار نہیں ہیں، بیٹا بیٹی نہیں ہے، اور مطلب بھائی وغیرہ بہنیں بھی نہیں ہیں۔ اگر ماں کے ساتھ شوہر اور بیوی میں سے بھی کوئی ایک ہو تو پہلے شوہر یا بیوی کا حصہ دیا جائے گا، پھر جو بچے گا اس میں سے 1/3 ماں کو دیا جائے گا، اور یہ صرف 2 حصوں میں ہے، 2 صورتوں میں ہے، صرف 2 صورتوں میں ہے۔ مثال ہے کوئی فوت ہوا، اس کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے اور شوہر بھی ہے، تو شوہر کا چونکہ آدھا ہے 50%، تو اس کو دے دیا، 6 سے مسئلہ بنے گا، 3 اس کو مل گیا، باقی بچا 3،
ایک ماں کو 2 باپ کو۔ دوسری مثال دی ہے، ماں باپ ہیں اور بیوی ہے، تو بیوی کو چوتھا حصہ کب ملتا ہے؟ جبکہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو 25% مل گیا۔ تو اب چونکہ باپ زندہ ہے اس لیے ماں کو بھی 25% ملے گا اور 50% باپ کو مل جائے گا۔ اگر مذکورہ صورتوں میں بجائے باپ کے دادا ہو تو ماں کو کل مال کا تہائی ملے گا، 1/3۔ جیسے کسی کی ماں ہے، بیوی ہے، دادا ہے، تو مسئلہ 12 سے بنے گا، دادا کو 5، بیوی کو 3 اور ماں کو 4۔ اچھا، یہ اب سن رہے ہیں نا لیکچر، تو سب تو حفظ نہیں ہو جائیں گے، میں بھی کتاب سے دیکھ کر ہی بتا رہا ہوں، مگر کچھ انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد رہ جائے گا۔ بھی دادا کو بھی حصہ ملتا ہے، اتنا تو ایک نیا سیکھنے کو مل گیا نا۔ پوتے پوتیوں کو بھی کئی صورتوں میں ملتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی ملتا ہے، صرف اولاد اور بیوی کو نہیں ملتا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو مل سکتا ہے۔ دادی کے حصوں کا بیان، جدہ صحیحہ جس کا بیان ہو چکا ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دادیاں اور نانیاں 1 سے زائد ہوں اور سب درجے میں برابر ہو تو وہ بھی چھٹے میں شریک ہوں گی۔ اس کے بعد آتا ہے اسبات کا بیان۔ یہ ایک نئی ٹرم ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسبات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے مقرر شدہ حصے نہیں، البتہ اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے انہیں ملتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہوں تو تمام مال انہی میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسبا نسبی، اسبا سببی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اسبا نسبی سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کے مقررہ حصے نہیں ہیں بلکہ صحاب فرائض سے جو کچھ بچتا ہے تو انہیں ملتا ہے۔ اسبا نسبی کی 3 قسمیں، اسبا بنفسہ ہی، اسبا بغیر ہی، اسبا مع غیر ہی۔ اسبا بنفسہ سے مراد وہ مرد ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے۔ اس کی مزید آگے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جزو میت یعنی بیٹے، پوتے۔ دوسری قسم ہے اصل میت، میت کا باپ، دادا۔ تیسری قسم ہے میت کے باپ کا جز یعنی بھائی، پھر ان کی مذکر اولاد، در اولاد۔ چوتھی قسم ہے میت کے دادا کا جز یعنی چچا، پھر ان کی مذکر اولاد نیچے تک۔ ان 4 قسموں میں وراثت بھی ترتیب جاری ہوگی، اور ترتیب وہی ہے جو ہم نے تقسیم میں اختیار کی ہے۔ اسبات میں ترتیب و ترجیح کا ایک اصول تو ہم نے ذکر کر دیا کہ رشتہ داری کا قرب دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اصول یہ ہے کہ قوت قرابت کو دیکھا جائے گا، یعنی دوہری رشتہ داری والے کو گہری رشتہ داری والی پر ترجیح ہوگی۔ اسباب بغیر ہی 4 عورتیں ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا مقررہ حصہ نصف یا 2/3 ہے۔ یہ عورتیں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اسباب بن جائیں گی اور بجائے فرض کے صرف بطور صوبت جو ملے گا وہ لیں گی۔ نمبر 1 بیٹی ہے، نمبر 2 پوتی ہے، نمبر 3 حقیقی بہن ہے، نمبر 4 باپ شریک بہن ہے۔ اسباب مع غیر ہی سے مراد وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسباب بن جاتی ہے، جیسے حقیقی بہن یا باپ شریک بہن بیٹی کے ہوتے ہوئے اسباب بن جاتی ہے۔ سببی اسباب مول الاتاقہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مول الاتاقہ کی بحث جو ہے نا، یہ بس غلاموں اور لونڈیوں وغیرہ میں آتی ہے، مگر عام طور پہ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا، تو اس کا کوئی لکھنا ضروری نہیں تھا، مگر ہم نے بس وہ
خانہ پوری کر دی ہے تاکہ یہ موضوع بھی پورا ہو جائے۔ اور ہم چونکہ عالم کورس اردو میں پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو ہم نے غلام باندیوں کے احکام دانستہ نہیں پڑھے تفصیلاً، صرف اس لیے کہ ان کا آج کل رواج نہیں ہے۔ تو بس ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے بھی معاملات ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاء اللہ تعالی اگلے سبق میں حجب کا بیان اور اس کے جو احکام ہیں اور مزید جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی وراثت کے حوالے سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر آپ نے صرف ایک بات سیکھ لینی ہے آج کے درس سے، کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی رشتہ دار آپ کی جان پہچان دوست احباب میں سے فوت ہو جائے، ان کو ترغیب دلائیں کہ اپنے قریبی سنی حنفی بریلی مفتی صاحب کے پاس فوراً جائیں اور ان کی وراثت کا فتویٰ لائیں کہ کس وارث کو کتنا ملے گا، اور شریعت کے مطابق تقسیم کریں۔ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔